وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اور جب تمہیں سلام کیا جائے یا جب تمہیں کسی لفظ سے سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر لفظ کے ساتھ سلام کر دیا کرو۔ تم اس سے بہتر لفظ کے ساتھ سلام کرو، یا جیسے تمہیں سلام کیا ہے ویسے ہی اس کو لوٹا دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، یعنی جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے بہتر لفظ کے ساتھ سلام کرو یا ویسے ہی سلام لوٹا دو جیسا تمہیں سلام کیا گیا۔ یعنی جب کوئی شخص سلام کرے تو اس کو سلام کا جواب عمدہ طریقے سے آگے سے دو، اچھے طریقے سے سلام کا جواب دینا چاہیے۔ قرآن کہہ رہا ہے اگر ویسے نہیں تو کم از کم جیسا اس نے سلام کیا ویسے ہی اس کو سلام کا جواب لوٹا دو۔ اگر کسی نے السلام علیکم کہا ہے، اے میرے دوست، اے میرے بھائی، خدا تجھے سلامت رکھے، تو آپ کم از کم اس کو یہ کہہ دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، مجھے سلامتی کی دعا دینے والے تجھے بھی خدا سلامت رکھے، ورحمۃ اللہ، تجھ پر خدا کی رحمت ہو۔ اگر اس نے خالی السلام علیکم کہا ہے تجھے خدا سلامت رکھے، تو آپ کہہ دو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، مجھے سلامتی کی دعا دینے والے خدا تجھے بھی سلامت رکھے، بلکہ تجھ پر اللہ کی رحمت بھی ہو۔ اور اگر کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اے میرے دوست، اے میرے بھائی، تجھ پر خدا کی سلامتی ہو، تجھے خدا سلامت رکھے اور تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، تو آپ اس کو جواب دے دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی آپ اس سے اچھا آگے سے جواب دیں، مجھے سلامتی کی دعا دینے والے خدا تجھے بھی سلامت رکھے اور تجھ پر بھی خدا کی رحمت ہو، بلکہ تجھ پر برکتیں بھی ہوں۔ تو اصل میں اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر یہ فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور جب تم کو کسی لفظ سے سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر انداز میں سلام کا جواب دو، یا کم از کم چلو اگر بہتر انداز میں سلام کا جواب نہیں دینا تو اگر اس نے السلام علیکم کہا تو تم وعلیکم السلام ہی کہہ دو، سلام کا جواب دو، لیکن حکم یہ ہے کہ اس کو اس کے جواب سے اچھے انداز میں اس کو جو ان سے سلام کا جواب دو۔ تو مختلف مذاہب کے اندر مختلف طریقوں سے سلام کیا جاتا تھا۔ عیسائیوں کا طریقہ تھا منہ کے اوپر ہاتھ رکھ لیتے تھے، اب وہ سر کے اوپر ہاتھ رکھ لیتے ہیں سلام کرتے وقت جو ان سے یا یہودی جو ہیں وہ ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں، ہاتھ سے اشارے کے ساتھ سلام کر دیا۔ مجوسیوں کا طریقہ تھا کہ وہ جھک کر تعظیم بجا لاتے تھے۔ عربی لوگ جو ہیں وہ کہتے تھے کہ اللہ تجھے زندہ رکھے، مگر مسلمانوں کا جو سلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہ ہے کہ وہ تمام طریقوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ السلام علیکم، خدا تجھے سلامت رکھے، تجھ پر سلامتی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تجھے خدا سلامت رکھے، تجھ پر اللہ کی رحمت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مجھے سلامتی کی دعا دینے والے خدا تجھے بھی سلامت رکھے۔
تجھ پر بھی اللہ کی رحمت ہو، بلکہ تجھے برکتیں بھی حاصل ہوں۔ بخاری شریف کے اندر ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی کسی چیز پر سوار ہے اور آگے سے یعنی کوئی پیدل آ رہا ہے تو وہ اس کو سلام کرے، وہ پیدل والے کو سلام کرے۔ اور پیدل جون سا ہے، جو بندہ پیدل آ رہا ہے، وہ اگر کوئی رستے میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ اس کو سلام کرے۔ اگر کوئی سواری پر ہے، موٹر سائیکل کے اوپر ہے، سامنے سے کوئی دوست آ رہا ہے اس کو سلام کرے، کوئی مسلمان آ رہا ہے اس کو سلام کرے۔ اور اگر وہ خود پیدل ہے تو کوئی بیٹھا ہوا ہے تب اس کو سلام کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم لوگ جو ہیں یہ زیادہ لوگوں کو سلام کریں۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ کا بچوں کے پاس سے گزر ہوا، بخاری شریف کی حدیث ہے، تو آپ نے بچوں کو سلام کیا، بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا۔ ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہما آپ بیان کرتی ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اسلام کا کون سا وصف سب سے بہتر ہے؟ یا رسول اللہ، اسلام کا جو سب سے پیارا وصف ہے وہ کیا چیز ہے جو سب سے بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کھانا کھلاؤ اور سلام کرو، یعنی ہر مسلمان کو سلام کرو، بھلے تم اس کو پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے۔ یہ سلام کا حکم ہے کہ ہر مسلمان کو سلام کرو، بھلے تم اس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے۔ مگر عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم جس کو جانتے ہیں اس کو سلام کرتے ہیں، اور جس کو نہیں جانتے اس کو ہم سلام نہیں کرتے۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں حضور نے فرمایا کہ سب سے اسلام کا جو بہترین وصف ہے وہ یہ ہے، ایک تو کھانا کھلاؤ، اور اس کے اوپر کئی بیانات کے اندر میں بہت کچھ عرض کر چکا کہ اولیاء کرام، بزرگان دین، ان کی جو سب سے پیاری چیز ہم نے اپنی زندگی میں دیکھی کہ ہر آنے والے کو کھانا کھلاتی ہیں، کہ کوئی کھانا کھائے بغیر نہ جائے۔ تو حضور نے کہا کھانا کھلاؤ اور ہر مسلمان کو سلام کرو، بھلے تم اس کو پہچانتے ہو، بھلے تم اس کو نہیں پہچانتے۔ اب یہ جو اہل محبت ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت رکھتے ہیں، میرا خیال ہے اس بات کو سن کر اب جو بندہ سامنے آئے گا اس کو سلام ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، ایک اور حدیث مبارکہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت براء بن عازب بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی دو مسلمان ملاقات کے بعد مصافحہ کرتے ہیں، یعنی سلام ہی کے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، جب بھی دو مسلمان ملاقات کے بعد مصافحہ کرتے ہیں، آپس میں ملاقات ہوئی، آپ سامنے سے آئے، وہ ادھر سے آئے، ملاقات ہوئی، آپ نے سلام کیا، السلام علیکم، مصافحہ کیا آپ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کے الگ ہونے سے پہلے ان کو بخش دیا جاتا ہے۔
کتنا بڑا انعام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. ہمارے گناہوں کی انتہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے اسباب، اللہ تعالیٰ نے اسباب یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہانے یا چیزیں پیدا کر دیں کہ بس میری امت بخش دی جائے، بخش دی جائے. حضور نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ ملاقات کرتا ہے، مسافہ کرتا ہے، سلام کرتا ہے، ایک دوسرے سے علیحدہ ہونے سے پہلے ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اور اب جو میں آپ کو حدیث مبارک سنانے جا رہا ہوں، سنن ابو داؤد شریف کی، سنن ترمذی شریف کی، حضرت ابو امامہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ شخص وہ ہے اللہ کی بارگاہ میں، سب سے زیادہ پسندیدہ فیورٹ بندہ وہ ہے جو یہ انتظار نہ کرے کہ یہ مجھے سلام کرے، وہ خود پہلے سلام کر دے. اللہ کی بارگاہ میں، یعنی وہ شخص اللہ کا پسندیدہ شخص ہے، پسندیدہ شخص ہے اللہ کا. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے، وہ یہ نہ دیکھے کہ اگلے نے سلام کیا یا نہیں کیا، وہ سلام کر دے. اب یہ سارا دن گیٹ کھول رہے ہوتے ہیں اصغر صاحب، میرا نہیں خیال کہ یہ اس چیز کے انتظار میں رہیں کہ اگلا جو آیا وہ پہلے سلام کرے، ان کو پہلے سلام کر دینا چاہیے. اور جب انہوں نے پہلے سلام کر دیا تو یہ اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں سے ہو گئے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا پسند کرتا ہے، اور سب پسندیدہ جو سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا ہے، پہلے سلام کر دینا جو انسان. تو اس حدیث کو سننے کے بعد کہ جدا ہونے سے پہلے انسان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، یہ اللہ کا وہ شخص پسندیدہ ترین شخص ہے جو سلام میں پہل کرے، سلام میں پہل کرے. ایک اور حدیث میں حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بیٹے، یہ بھی کیسا منظر ہوگا جب حضور نے فرمایا ہوگا انس بن مالک کو، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، اس سے تم پر برکت ہوگی. اے میرے بیٹے، جب تم گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، اس سے تم پر برکت ہوگی اور تمہارے گھر والوں پر بھی برکت ہوگی، اور تمہارے گھر والوں پر. ایک روایت میں ہے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، میں بڑا غریب آدمی ہوں. اپنی غربت کا اس نے شکوہ کیا. اس نے کہا میں بہت غریب ہوں، غربت کے ہاتھوں تنگ ہوں، تنگ دستی بہت زیادہ ہے، یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہو نا، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اور اس کے بعد ایک مرتبہ کہو السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کے بعد کہو قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ وہ بندہ گیا اور اس نے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، اس نے ویسے ہی شروع کیا۔ جب گھر میں داخل ہوتا دایاں پاؤں اندر رکھنا ہے تو کہتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر کہتا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر کہتا قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس شخص کے گھر میں خدا نے ایسی برکتوں کا نزول فرمایا کہ جو خود اپنی غربت اور تنگ دستی کی شکایت یا شکوہ لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، خدا نے اس کو اتنی دولت سے نوازا کہ وہ اپنے ہمسایوں اور قرابت داروں کے اندر اپنی دولت تقسیم کرنے لگا اس عمل کی برکت سے۔ آگے فرمائے اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور وہ ضرور تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، اس موضوع کے اوپر بہت گفتگو تفصیل سے پہلے ہو چکی تفسیر کے بیان میں، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے مستحق نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے، اس کے اوپر، اس موضوع کے اوپر بھی بہت تفصیل سے بحث ہوئی اور بیان ہوا۔ آگے فرمایا لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ ضرور تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں۔ اس کے اوپر بھی تفصیل سے بیان پہلے گزر چکا۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور کون ہے جس کی بات اللہ سے زیادہ سچی ہو، اس میں بھی کوئی شک نہیں، اور اس کے اوپر بھی تفصیل سے پہلے بیان گزر چکا۔ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا، تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقوں کے متعلق تمہاری دو رائے ہو گئی؟ منافقوں کے متعلق تمہاری رائے جون سی ہے، تمہارا اوپینین وہ دو قسم کا ہو گیا۔ حالانکہ اللہ نے ان منافقوں کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اوندھا کر دیا، اوندھا کر دیا۔ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، کیا تم چاہتے ہو کہ اس کو ہدایت پر چلاؤ؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اس کو ہدایت پر چلاؤ جس میں اللہ نے گمراہی پیدا کر دی ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ جس کو خدا گمراہ کر دے پھر اس کو کون ہدایت پر چلائے گا؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس میں اللہ نے گمراہی کو پیدا کر دیا تم اس کے لیے ہدایت پر چلانے کا کوئی طریقہ نہیں پا سکو گے۔ ایسا ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہے، ناممکن ہے۔ جس کو خدا گمراہ کر دے تم اس کو ہدایت پر نہیں چلا سکتے۔ تو حضرت زید بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد کی طرف نکلے تو آپ کے لشکر میں سے کچھ لوگ واپس ہو گئے۔ اس کا بھی ذکر بڑا تفصیل سے غزوہ احد کے بیان میں تفسیر میں گزر چکا۔ تو
حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد کی طرف نکلے تو لشکر میں سے کچھ لوگ واپس چلے گئے، تو آپ کے جو اصحاب تھے صحابہ کرام، ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ ہم ان کو قتل کر دیں گے، اور دوسرے فریق نے کہا کہ ہم ان کو قتل نہیں کریں گے۔ ایک نے کہا نہیں، ان کو قتل کر دینا چاہیے، کہ نہیں چھوڑ۔ پھر ان میں سے بعض بے شمار لوگ واپس بات میں، اچھا خیر، تو اس وقت جو ہے نا یہ آیت نازل ہوئی، یہ آیت نازل ہوئی۔ خیر ایک قول یہ بھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ میں آ گئے تھے، تو انہوں نے مسلمانوں پر یہ ظاہر کیا کہ وہ مسلمان ہیں، اور پھر وہ مکہ مکرمہ واپس چلے گئے، اور مکہ مکرمہ والوں کو یہ ظاہر کیا کہ ہم مشرک ہیں۔ وہ ایک گروہ تھا جو مدینہ طیبہ میں آیا اور صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ شو آف کیا کہ جیسے ہم مسلمان ہیں، اور پھر جب واپس مکہ مکرمہ چلے گئے واپس، تو مکہ مکرمہ جا کر مشرکین کو، جو کفار تھے، ان کو کہا ہم تو مشرک ہی ہیں، ہم تو مشرک ہیں۔ تو اصل میں وہ یہ معاملہ تھا کہ بعض لوگ اسلام تو قبول کر لیتے تھے جو بہت کمزور ضعیف لوگ تھے، لیکن بال بچوں کی محبت، پھر پیچھے مال بھی تھا، جائیداد بھی تھی، جائیدادوں کو کہاں چھوڑیں، اس مال کو کیسے سمیٹیں، چیزوں کو کیسے بیچیں، پھر بیچ کر کیسے مدینہ منورہ میں منتقل ہو جائیں جو ان سے، تو بال بچوں کی محبت اور مال اور جائیداد کا پیار، پھر اپنے وطن کی کشش۔ اچھا اب یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کو ہجرت کرنے کی اجازت نہیں دیتی تھی، اور اس طرح ہوتا یہ تھا کہ وہ دلی طور پر، جسمانی طور پر اتنے کمزور تھے کہ وہ اسلام کو قبول کرنے کے بعد بھی ان وجوہات کی بنا کے اوپر، کیونکہ وہ ہجرت نہیں کر پاتے تھے، بچوں کی یا جائیداد کو کدھر چھوڑیں، ان ساری وجوہات کے اوپر، اب جب وہ ہجرت نہ کر پاتے تو وہ کیا کرتے، ان کو مجبوراً مشرکین کی جو سرگرمیاں تھیں اس میں ان کے ساتھ مجبوراً حصہ لینا پڑتا، جان کا خوف تھا، اور بے شمار چیزیں تھیں۔ اور بعض جو ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ بھی جاتے، لیکن وہاں مدینہ منورہ کا جو نظام حیات تھا اور جو ایک اخلاقی پابندیوں کا آغاز ہو چکا تھا، جس کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما رہے تھے۔ اچھا پھر دشمنوں کے حملوں کا پچھلی آیات میں گزرا، اس کا ذکر تفصیل سے گزرا تھا، ہر وقت دشمنوں کے حملوں کا خطرہ رہتا تھا، اور ایک جنگوں کا دور شروع ہو چکا تھا، ہر کلمہ گو حالت جنگ میں تھا، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا، ایک طرف دوست تھے، دوسری طرف دشمن تھے، ایک طرف بہار تھی، دوسری طرف خزاں تھی، ایک طرف بے شمار مال غنیمت تھا، دوسری طرف نقصانات بھی تھے بہت بڑے بڑے جو ان سے۔ اب وہ کیا کرتے، مدینہ منورہ آ تو جاتے مگر قیام نہ کرتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عذر کر کے کہ ہوا ہمارے موافق نہیں آ رہی، وہ واپس لوٹ جاتے۔ تو اب یہ جو لوگ تھے، ایک وہ جو وہاں رکے ہوئے تھے، ایک وہ جو یہاں آ جاتے، اور وہ جو رکے ہوئے تھے وہ آنا چاہتے تھے مگر آ نہیں پاتے تھے، اور یہ جو آ جاتے تھے
یہ پھر یہاں رہنا نہیں چاہتے تھے، یہ واپس چلے جانا چاہتے تھے، پھر کوئی نہ کوئی عذر پیش کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر۔ تو اس قسم کے لوگوں کے متعلق مسلمانوں کی پھر مختلف رائے ہوئی، ایک گروہ کی کچھ رائے تھی، ایک گروہ کی کچھ رائے، اور پھر میں نے شان نزول آپ کو بتایا کہ بعض نے یہ بھی کہا کہ یہ جنگ احد کے اندر جو لوگ واپس لوٹ گئے تھے ان کے متعلق بھی دو گروہ ہو گئے مسلمانوں کے، ایک گروہ نے کہا ان کو قتل کر دو، دوسرے نے کہا نہ ان کو قتل نہ کرو، نہ کرو۔ تو خیر اب یہاں مسلمانوں کی پھر دو رائے ہو گئی تھیں، ایک کہتے تھے کہ یہ مسلمان ہیں اور دوسرے کہتے تھے کہ نہیں یہ مسلمان نہیں ہے، یہ یا تو کافر ہیں یا منافق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ فرمایا کہ تم ان کے متعلق دو مختلف رائے کیوں رکھتے ہو؟ یہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تھے نا، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اس بارگاہ سے، آپ کی جو مبارک اور مقدس بارگاہ ہے، کیونکہ یہ چھانتی ہے، گند باہر نکل جاتا ہے، صرف پاکیزگی اور پاکیزگی رہ جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے یکے بعد دیگرے، ایک کر کے، دو کر کے، تین کر کے آپ کی بارگاہ سے نکال دیے گئے یا خود ہی لوٹ گئے، کیونکہ یہ آپ کی بارگاہ کے اندر رہنے کے قابل ہی نہیں تھے۔ تم ان کے بارے میں کیا دو رائے رکھتے ہو؟ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہم نے انہیں نکالا ہے، اللہ پاک فرمائے ہم نے انہیں بھیج دیا۔ تو فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا، تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقوں کے متعلق تمہاری دو رائے ہو گئی ہیں؟ صحابہ کرام کو فرمایا گیا حالانکہ اللہ نے ان منافقوں کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اندھا کر دیا، واپس لوٹا دیے، جدھر سے آئے تھے ادھر ہی لوٹ گئیں، اسی گندگی میں چلے گئی۔ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، کیا تم چاہتے ہو کہ اس کو ہدایت پر چلاؤ جس میں اللہ نے گمراہی پیدا کر دی؟ اب آگے یہ فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس میں اللہ نے گمراہی کو پیدا کر دیا تم اس کے لیے ہدایت پر چلانے کا کوئی طریقہ نہیں پا سکو گے۔ یعنی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کو ان کی سرکشی اور ان کے کفر کی وجہ سے دین سے گمراہ کر دیا، مگر مسلمان حضور کے صحابہ کرام کیونکہ وہ جیسے خود سچے، کھرے اور مخلص مسلمان تھے، وہ چاہتے تھے کہ یہ بھی ویسے ہی مسلمان بن جائے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا نہیں، بے ادب ہے، گستاخ ہے، منافق ہے، بیٹھتے آپ کے اندر ہیں، بھیس آپ کے لوگوں کا بدلتے ہیں، مگر ان کا ظاہر آپ کے ساتھ ہے، ان کے دل آپ کے ساتھ نہیں۔ ان کی انہی کرتوتوں کی وجہ سے ہم نے ان کو یہاں سے نکال دیا، معاذ اللہ، استغفر اللہ، وہ آپ کی بارگاہ میں بیٹھنے کے قابل ہی نہیں تھے، اس لیے ہم نے انہیں نکالا ہے۔ اور ایک چیز اور ہے، کیا تم ان لوگوں کو جنت کا راستہ دکھانا چاہتے ہو؟ تم چاہتے ہو کہ وہ بھی جنت میں داخل ہو جائیں جن کو خدا نے جنت کے راستے سے گمراہ کر دیا ہے، جن کو خدا نے جنت کے راستے سے گمراہ کر دیا ہے، کیونکہ اللہ قیامت کے دن کفار کو جنت کے راستے کی ہدایت نہیں دے گا۔ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، کیا تم چاہتے ہو کہ اس کو ہدایت پر چلاؤ جس میں اللہ نے گمراہی پیدا کر دی؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس میں اللہ نے گمراہی کو پیدا کر دیا تم اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ صدق اللہ تعالیٰ و بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔